خرد کی روشنی تھی نہ نظر کی نہ جنون کی آگ ہی تھی، تیری راہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں۔ زندگی کا حسن ملتا کیسے؟ ہمیں خدا تک آشنائی ملی ہے حضور کے صدقے سے۔ اللہ اکبر۔ فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، اعلی حضرت بولے فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کو۔ پہچان ہوتی انسان کی نظر تو دیکھ کے مانتی ہے نا، دیکھ کے، چھو کے، پکڑ کے، سن کے، اور ایسی ذات کو مان لیا جو دیکھی بھی نہیں جا سکتی، جس کو سنا بھی نہیں گیا، جس کو چکھا بھی نہیں جا سکتا، جس کو چھوا بھی نہیں جا سکتا، اچھا جس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی۔ ایک ایسی ذات پر کہ جو فہم و ادراک کی حدود سے بھی بڑا ہو، عقل و خرد سے بھی بالا ہو، سمجھ سے بھی اونچی ہو، اور کوئی مثل بھی نہ دی جا سکے، مثال بھی نہ دی جا سکے۔ کوئی مثل ہو تو مثال دے، لیسا کمثلہ ہی شیء، اس کی مثل تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو کیسے مثال دیں؟ تو پھر سمجھیں کیسے؟ سمجھ سے بھی بڑا ہے، بلکہ علم کلام کہ لوگوں نے کہا جو چیز سمجھ میں آ جائے اس کی بھی نفی کر دو، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ سے بھی بڑا ہے، پھر مان کیسے لے؟ اللہ اکبر۔ انسان کی تو عادت ہے کہ وہ دیکھ کے مانتا ہے۔ قوم موسیٰ نے کہا نا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، ہم دیکھیں گے تو مانیں گے، دیکھیں گے تو نہیں مانیں گے۔ تو انسان کی عادت، اقبال نے بھی کہا خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، بن دیکھے خدا کو پھر کوئی مانتا کیوں ہے۔ انسان کی نظر محسوسات کی آتی ہے، دیکھتا ہے تو پھر مانتا ہے۔ اور میں اور آپ تو 1400 صدیوں کے فاصلے پہ نا، اور کتنے گناہگار بھی ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، کڑکتی گرمی ہوتی ہے، شدت کی پیاس، زبان کانٹا، ہونٹ خشک اور حلق بھی خشک، ٹھنڈا پانی دستیاب، دروازہ بند، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن وضو بھی احتیاط سے کرتے ہیں، کوئی حلق سے نیچے قطرہ ٹپک نہ جائے، کیوں میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایسی ذات پر اتنا پختہ یقین، اور اتنی صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہیں پھر بھی اتنا پختہ یقین۔ یہ پختہ یقین ملا کیسے؟ محمد عربی کی چوکھٹ سے ملا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو کیسے اس ذات کو ہم مان لیتے؟ ہم وہاں تک پہنچتے کیسے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک دن مدینے سے گزر رہے تھے، تو ایک شخص جس کا نام تھا سوا، تو وہ گھوڑا لیے جا رہا تھا، حضور کو پسند آ گیا، اس سے کہا کہ یہ بیچتے ہو؟ اس نے کہا بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ اتنے کا۔ کہا کہ رکو میں اس کی قیمت لے کے آیا اور تمہیں دیتا ہوں۔ گھوڑا چونکہ پسند آ گیا تھا حضور کو، تو آقا قیمت لینے گئے تو کسی نے اس کو رکے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا مسلمانوں کے نبی سے اس گھوڑے کا سودا ہو گیا، تو وہ قیمت لینے گئے۔ اس نے کہا مجھے زیادہ پیسوں سے دے دو، تو اس نے کہا میں تو یاد سودا کر چکا ہوں۔ اس نے کہا کہ کوئی گواہ تھا؟ کہا نہیں۔ کہا مکر جانا۔ اس کو پیسوں کی لالچ آ گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے حضور، اتنے میں قیمت لے کے پہنچ گئے۔ تو اس نے کہا میں نے تو آپ سے سودا کوئی نہیں کیا۔ حضور نے کہا ابھی تو سودا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا میں نے سودا کوئی نہیں کیا، لوگ بھی اکٹھے ہونے لگے، ہجوم بن گیا۔ اب حضور کہے میں نے گھوڑا خریدا ہے، وہ کہے میں نے بیچا نہیں۔ اب جب لوگوں کا ہجوم بنا تو لوگوں کے ہجوم کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر بات لوگوں پہ چلی گئی تو صادق بھی یہ ہیں، امین بھی یہ، تو لوگ تو انہیں سچا کہیں گے۔ اس نے کہا اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب دو آدمیوں کے مابین یوں نزاع بن جائے تو اس میں تصفیے کی صورت کیا ہوتی ہے آپ کی شریعت میں؟ حضور نے فرمایا میری شریعت تو کہتی ہے کہ جو مدعی ہے وہ گواہ لائے، والیمین علی من انکر، جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے دے۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو پھر آپ گواہ دیں، اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر میں قسم دے دیتا ہوں۔ جھوٹ اس نے پہلے بول لیا تھا، قسم دینا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، اس کو یہ بھی پتا تھا گواہ کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا جناب آپ گواہ لے آئیں، آپ گواہ پیش کر دیں تو میں گھوڑا دے دیتا ہوں جس قیمت پہ آپ بتا رہے ہیں، اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر میں قسم دے دیتا ہوں۔ اب بھری بزم تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، اور اس نے ایک ایسی بات کی قبل اس سے کہ کچھ دیر گزرتی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حذیفہ بن یمان الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور کہا کہ گواہی مانگتا ہے؟ اس نے کہا جی میں گواہی مانگتا ہوں۔ تو کہا میں گواہی دیتا ہوں، جتنے میں حضور نے بتایا اتنے میں سودا ہوا ہے،
اور حضور نے گھوڑا خریدا ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے پیسے مل گئے اور ٹھیک ہے میرا مطالبہ پورا ہو گیا، گواہی چاہیے تھی، درکار تھی، گواہی مل گئی۔ تو اس نے گھوڑا دے دیا اور قیمت اس نے لے لی۔ قیمت اس نے اپنی مرضی کی گھوڑے کے مطابق ہی لی، وہ تو زیادہ پیسوں کے لالچ میں مکرا تھا۔ تو خیر اس کو راستہ نکلنے کا مل گیا، تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے جی، گھوڑا اس نے حضور کو دے دیا اور قیمت اس نے خود لے لی۔ تو حضور علیہ السلام جب چلنے لگے، لوگ ہٹنے لگے، تو حضور نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارے سے قریب کیا اور کہا کہ تم نے گواہی دی، تم تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے، تم نے گواہی کیسے دی؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور گھوڑا کیا ہے، آپ کے کہنے پہ تو ہم نے رب کی گواہی دی، ہم نے رب کو دیکھا تھا، آپ نے کہا نہ ہے تو ہم نے مان لیا، تو یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نے آپ حضرت حذیفہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا اور لوگوں کو کہا جانے والوں رک جاؤ۔ لوگ ٹھہر گئے، کہا کسی عدالت کو کچہری میں گواہ کی ضرورت ہو تو میری شریعت 2 گواہ مانگتی، لیکن جہاں میرا خزیمہ ہوگا، ہاں حذیفہ نہیں، خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ، جہاں میرا خزیمہ ہوگا وہاں ایک ہی گواہی 2 کے قائم ہوگا۔ فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کو۔ میں اگر خدا سے ملنا چاہوں تو مجھے بتاؤ نہ کہ میں کدھر جاؤں، شرق کو جاؤں، غرب کو جاؤں، شمال کو جاؤں، جنوب کو جاؤں، نیچے سوراخ کروں، اوپر سیڑھی لگاؤں، کدھر جاؤں؟ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو میں شرق کی جانب سے ملتا ہوں، آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو غرب کی جانب دوڑیں گے، لیکن میں خدا سے ملنا چاہتا ہوں، وہ تو جہتوں سے پاک ہے، وہ تو سمتوں سے پاک ہے، تو اس کو ملنا چاہوں تو بتاؤ کدھر جاؤں؟ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا قرآن کو اسلوب دیکھیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ حبیب میرے بندے تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں، بندے میرے ہیں، مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے پاس آ گئے اور تیرے پاس آ کے پھر میرا پوچھنے لگے۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ، ان آنے والوں کو بتلا دیجئے کہ میں دور نہیں ہوں، نیڑے۔ فا تاقیبیہ کے بعد علماء تفسیر نے لکھا کہ کل مقدر ہے، یہاں کل ماننا پڑے گا۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ اے فَقُلْ إِنِّي قَرِيبٌ، ان کو کہہ دیجئے کہ وہ دور نہیں، آگے ہو تو مل جائے گا۔ یہ ہے ترجمہ کل کے مقدر ماننے سے، لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کل کو مقدر ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے، بات ہی سیدھی ہے۔ حبیب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک آ گئے، تو محبوب جب تیرے تک آ گئے میں پھر بھی دور ہوں۔ میرے بندے جب مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک جو آ گئے تو محبوب تیرے تک آگے ہیں تو میرے تک آگے، یہ تیرے پاس آ کے پھر میرا پوچھ رہے ہیں۔ خضر بتلائے تو کیوں کر بتلائے، اگر ماہی پوچھے کہ دریا کہاں، اگر مچھلی چھلانگ لگا کے ہوتے کھا کے پھر پوچھے کہ دریا کدھر ہے تو خضر کیا بتائیں گے اسے؟ محبوب تیری گلی میں آ کے میرا پوچھتے ہیں، جو تیرے پاس آگے وہ میرے پاس آگے، کیونکہ تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ہے۔ اور میرے امام پھر بولے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہی آ کے، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ یہ نبی ہے جس کے ہیں وہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان۔ تو کہا اگر خدا تک پہنچنا ہے تو مصطفیٰ تک جانا، بس یہی راستہ خدا تک پہنچتا ہے۔